بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں گفتگو اس موضوع پر جاری تھی کہ خداوند قدوس نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے قرآن مقدس، یہ اللہ کی آخری آسمانی سچی کتاب ہے۔ پچھلی ملاقاتوں میں دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن کے درمیان فرق پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج گفتگو اس پر ہوگی کہ قرآن پاک سراپا معجزہ ہے۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ معجزہ کیا چیز ہے۔ دیگر انبیاء کرام کے معجزات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اور پھر آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جن اپنے بندوں کو منتخب کر کے انسانوں کے درمیان رسول اور نبی بنا کر بھیجتے، وہ انسان ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام انسان ہوتے ہیں، انسانوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے، عام طور پر 40 سال کی عمر، اس لیے کہ بچپن غیر ذمہ دارانہ دور شمار ہوتا ہے، ابھرتی جوانی جذبات کا دور شمار ہوتا ہے۔ جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو سماج میں اعتبار بحال ہوتا ہے، وہ آدمی بڑوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو خداوند قدوس بھی انبیاء کرام کو اس وقت نبوت دیتے تھے جب جوانی ڈھلنے لگے، تقریباً 40 سال۔ نبوت ملی، فرشتے نے آ کر اللہ کا پیغام نبی کو سنایا۔ اب نبی نے امت کو اطلاع کی کہ بھائی میرے اوپر اللہ کا کلام اتر رہا ہے، میں نبی ہوں، میری بات مانو، میں سچا ہوں، میری بات سچی ہے۔ اب جب نبی یہ بات کہتے تھے تو جن لوگوں سے کہتے تھے ان میں 2 طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ کچھ تو ایسے تھے ان کو نہیں ماننا تو نہیں ماننا، اور کچھ ایسے تھے جو اطمینان چاہتے تھے۔ بھائی آپ نبی ہو، دلیل، پروف۔ اس بات کو پھر کہوں گا، غور سے سنیے گا، نبی انسان ہی ہوتے تھے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انسان ہیں، انسانی تقاضے آپ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، آپ کاروبار بھی کریں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے، مکان بھی بنائیں گے، بال بچے بھی ہوں گے، آپ کے ماں باپ بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہیں، آپ کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، نیند لگے گی، غمی خوشی کا احساس ہوگا۔ یہ تمام چیزیں انسانیت کا حصہ ہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں ان کو یہ ہوتا ہے صاحب یہ نبی بازار میں جا رہے ہیں، نبی کاروبار کر رہے ہیں، نبی نے شادی کی ہے۔ قرآن نے ان کی ان بدتمیزیوں کو اور ان تماشے بازیوں کو نقل کیا ہے۔ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ایسے کیسے رسول ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ جس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں النکاح من سنتی، میں نے نکاح کیا ہے، نکاح میری سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔
آپ نے خود کاروبار کیا، کاروبار کرنے کے فضائل بتلائے، یہاں تک فرمایا کہ ایماندارانہ تجارت کرنے والوں کا مقام اللہ کے یہاں روز قیامت انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ قرآن نے، حدیث نے تجارت کے فضائل بتلائے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اچھے انسان بنو، سماج کے اچھے فرد بنو، اپنی بیوی کے اچھے شوہر بنو، اپنے بوڑھے والدین کی اچھی اولاد بنو، اپنے بال بچوں کے اچھے باپ بنو، اپنے پڑوسی کے اچھے پڑوسی بنو، تب تمہاری نیکی کسی کام کی ہوگی۔ ورنہ آپ سجدے کرتے رہیں، پڑوسی آپ سے مطمئن نہیں، بوڑھے والدین رو رہے ہیں بیٹھ کر کے، بیوی پریشان ہے، بچے آوارہ ہیں، معاملات درست نہیں ہیں۔ اسلام اس دین کو پسند نہیں کرتا۔ انبیاء کرام سب سے پہلے اچھے انسان، اس کے بعد اللہ کے نمائندے انسانوں کے درمیان۔ تو ایک طبقے کو تو نہیں ماننا تھا، نہیں مانا، نہیں مانا، نہیں مانا، اس کو آپ سائڈ رکھو۔ جس کو اطمینان چاہیے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ فلانے کے بیٹے ہو، فلانے آپ کے باپ، فلانی آپ کی ماں، فلانے آپ کے بھائی، ہماری نگاہوں کے سامنے آپ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اچانک آپ نے یہ نئی بات شروع کر دی تو ہم کو مطمئن تو کرو۔ پھر قوم اپنے طور پر نبی سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کرتی تھی جو عام انسانوں سے نہیں ہو سکتا۔ تم نبی ہو، فلانا کام کر کے بتلاؤ تو ہم مان لیں گے، تم نبی ہو تو ایسا کر کے بتلاؤ تو ہم مان لیں گے۔ اور قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے وہ نشانی ظاہر ہوتی تھی، اس نشانی کا نام ہے معجزہ۔ عربی زبان کا لفظ ہے مقابل کو مقابلے سے عاجز کر دینے والی چیز۔ اب چونکہ معجزہ ایک چیلنج ہوتا تھا تو جس نبی کا جس قوم سے سابقہ پڑتا تھا، وہ قوم جس کام کو سب سے مشکل سمجھتی تھی وہ ان سے مانگتی تھی کہ یہ کر کے لاؤ۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ صالح، ہم تم کو اس وقت نبی مانیں گے، سچا مانیں گے جب ہمارے گاؤں کے سامنے والا پہاڑ پھٹے اور اس کے اندر سے اونٹنی نکلے۔ تو پہاڑ پھٹے، اونٹنی نکلے، آسان کام تو نہیں، اور اونٹنی نکلنے کے بعد بچہ دے، سبحان اللہ۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی۔ یاد رکھیے گا یہ ساری مشکلات بندوں کے لیے، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو آسمان سے اونٹ برسا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، چیلنج قبول کر لو، قوم سے کہو نکلو باہر، نکلے، پہاڑ پھٹا، اونٹنی باہر آئی، اونٹنی نے بچہ دیا، ہو گئی تمہاری شرط پوری۔ پھر وہی دو گروپ، اطمینان کرنے والے اور نہ ماننے والے، 2-2 5 کا پہاڑا پڑھنے والے۔ اطمینان کرنے والوں کو اطمینان ہوا اور 2-2 5 کا پہاڑا پڑھنے والوں کو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا۔ وہ جو نالائقوں کا طبقہ تھا وہ کہا نہیں، وہ کچھ اور سمجھ میں آ رہا، عقل کام نہیں کر رہی ہے، نگاہیں چوک رہی ہیں، تم نے جادو کر دیا ہوگا اور ایسا کر دیا ہوگا، ویسا کر دیا ہوگا۔ اب یہ اونٹنی تو مانگی مصیبت تھی نا بھائی۔ اور اس سے پہلی ملاقاتوں میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں نمودار ہوتی ہیں، ہم انسان باغی ہیں، ہم تماشے کرتے ہیں، دیگر مخلوقات سمجھتی ہیں کہ یہ اونٹنی اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی ہے، تو دوسرے جانور اس کو دیکھ کر چونکتے تھے، بچکتے تھے۔ اب یہ اونٹنی چلی چرنے تو چراگاہ سے سارے اونٹ بھاگ گئے، یہ اونٹنی گئی پانی پینے کے گھاٹ تو گھاٹ سے سارے جانور بھاگ گئے۔ اب قوم کے لیے وہ مصیبت، یہ کیا بھائی، وہ کھاتی بہت تھی، پیتی بہت تھی، تو قوم نے کہا کہ صالح اس اونٹنی کو واپس کرو، جہاں سے آئی وہیں پلٹاؤ، یہ مہمان مانگا ہوا ہے، خود سے نہیں آیا، اب جائے گا نہیں، ہم اس کو مار ڈالیں گے، دیکھو خبردار ہاتھ مت لگانا، اللہ کی نشانی ہے۔
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم قریب. لیکن قوم برداشت کرنے کو تیار نہیں. پہلے بیٹھک ہوئی, پنچایت ہوئی, کوئی راستہ نکالو. تو یہ ہوا کہ ایک کام کرو, ایک دن اونٹنی گھاٹ میں پانی پینے آئے گی اور چرنے آئے گی, ہمارے جانور بندھے رہیں گے. دوسرے دن اونٹنی نہیں آئے گی, جانور جائیں گے. ایک دن گیپ کر کے کام چلاؤ. لیکن یہ بھی آسان تو نہیں ہے. کچھ دن کے بعد یہ ہوا کہ نہیں, یہ بھی نہیں چلے گا, پھر اس اونٹنی کو مار ڈالو. حضرت صالح سمجھا رہے, خبردار اونٹنی کو ہاتھ مت لگانا. ولا تمسوها بسوء, غلط ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ عذاب آئے گا. اور بالآخر ان لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. 30ویں پارے میں والشمس وضحاها, اس صورت کو آپ پڑھیں آدھی صورت کے بعد. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها, ناقۃ اللہ تحذیر ہے, خبردار خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ مت لگانا. فکذبوہ فعقروها, نہیں مانا اور اونٹنی کے پیر کاٹ دیے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها ولا یخاف عقباها, پھر آسمان سے عذاب آیا, کوئی نہیں بچا. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو. انسان اللہ کی طرف سے دیے ہوئے معجزے کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں. ہم مقابلہ کریں گے, آؤ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے, اس کو دعوت دی. فرعون نے کہا موسیٰ مطمئن تو کرو, کچھ دکھاؤ, کیسے مان لوں کہ تم نبی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا اور نکالا تو تیز چمکتا ہوا ہاتھ, سورج کے طریقے سے روشنی پھینکتا ہوا, آنکھیں ٹک نہ سکیں. فرعون نے کہا موسیٰ بس کرو, اس کو بند کرو. دوبارہ ہاتھ ڈالا تو جیسا ہاتھ تھا ویسا ہو گیا. کہا اچھا اور کچھ دکھاؤ. آپ نے لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گیا. چلا فرعون کی طرف تو فرعون بھاگا, ارے موسیٰ بچاؤ بچاؤ بچاؤ. آپ نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو وہ سوکھی لکڑی. موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی معجزات ملے تھے, یہ 2 بڑے معجزات تھے. فرعون نے کہا اچھا اب سمجھ میں آیا, 10 سال تم باہر تھے نا, یہی سیکھ کر آئے ہو. کوئی بات نہیں, جادو آج بھی ہے, پہلے بھی تھا. فرعون کے زمانے میں جادو عروج پر تھا. تو فرعون نے کہا اچھا تم جادو سیکھ کر آئے ہو تو ہمارے پاس جادوگر ہیں, بلوا لیتے ہیں, مقابلہ ہو جائے گا. ایک دن طے کر لو. تو ان کا تہوار کا دن تھا, اس میں میلہ ہوتا تھا. اعلان ہو گیا کہ بھائی اس میلے کے میدان میں موسیٰ اور ہمارے جادوگروں کا مقابلہ ہوگا. آگے لوگ اپنا اپنا کرتب لے کر کے دکھایا. پورا میدان سانپ بچھو کتا بلی سے بھر گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹر نبی تھے, تابع ہو کر. یہ دونوں ایک طرف کھڑے ہیں, فرعون کی فوج لگی ہے. اب بچی قوم بنی اسرائیل وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ کبھی موسیٰ ہار گئے تب بہت مارے گا فرعون. وہ سائڈ میں کھڑے ہیں. حضرت موسیٰ اور ہارون ایک طرف کھڑے ہیں, باقی امت ایک طرف ہے. یہ کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں کہ پروردگار میں لاٹھی پھینکوں گا, سانپ بنے گا, ان سانپ بچھوؤں کے بیچ میں ایک سانپ اور بڑھ جائے گا, فیصلہ کیسے ہوگا؟ حق اور باطل کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ دودھ پانی الگ کیسے ہوگا؟ قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی سوچ کو نقل کیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, موسیٰ کے دل میں کھٹکا آیا. قُلْنَا لَا تَخَفْ, موسیٰ فکر مت کرو, ان کمبختوں کو کھڑا رہنے دو. اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى, جھنڈا تمہارا بلند ہوگا. موسیٰ تم ہمارے نمائندے ہو, تم پیغمبر ہو, اور یہ تماشے بازوں کا تماشا ہے. جب پیغمبر کے معجزے کے مقابلے میں جادوگر آوے کہ تماشے باز آوے, پیغمبر کے معجزے کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی.
اس لیے کہ پیغمبر کے معجزے کو خدا کی طاقت حاصل ہوتی ہے، خدائی سپورٹ حاصل ہوتا ہے۔ القی ما فی یمینک، تم پھینکو لاٹھی اپنی، تلقف ما صنعوا، جتنے تماشے ان لوگوں نے کیے سب کو کھا پی کر ختم کر دے گی۔ اور سنو موسیٰ، انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ جادوگروں کا جادو ہے۔ اور ہمارا اعلان سن لو، ولا یفلح الساحر حیث اتی، پیغمبر کے معجزے کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بنا اور ایک طرف سے اس نے سب کھا پی کر ختم کر دیا، سب کو نگل لیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو وہی سوکھی لکڑی۔ جادوگر پریشان کہ وہ میرا سامان کہاں گیا؟ اور آپ کو بتلا چکا ہوں، بیچارہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ایک سامان پر پھونکتا رہتا ہے، 10 سال 20 سال محنت کرتا ہے، اس کے اندر طاقت شکتی پیدا ہوتی ہے، اس کا گھر جل جائے چلے گا، کارخانہ لٹ جائے چلے گا، لیکن یہ کیش کاروبار اسی لکڑی کا تو ہے۔ اگر وہ ضائع ہو گیا تو غریب برباد ہو گیا۔ وہ سارے جادوگروں کا وہ سارا سامان، کسی کی لکڑی، کسی کا پتھر، کسی کا پیتل، کسی کے سور کے دانت، کسی کے شیر کے دانت، کسی کا چمڑا الگ الگ ہوتا ہے، کوئی سلیا، کوئی رسی، کوئی ڈنڈا، وہ سب ختم ہو گیا۔ تو جادوگروں نے آپس میں کہا کہ بھائی یہ جادو تو نہیں ہے نا، یہ کچھ اور ہے۔ کچھ اور کیا ہے؟ ارے یہ موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ بولے وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نمائندہ ہوں، پیغمبر ہوں۔ تو پھر وہی ہے، یہ جب پیغمبر ہیں تو ہم پیغمبر کے مقابلے میں آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے۔ توبہ توبہ، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، فوراً توبہ کرو، اب دیر مت کرو۔ 70,000 جادوگر جو فرعون کے بلانے پر آئے تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ قرآن کہتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، غیر اختیاری طور پر گر گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم بھی اسی رب پر ایمان لاتے ہیں جس پر ہارون اور موسیٰ ایمان لائے۔ اس بھرے میدان کے اندر جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا، موسیٰ کے خدائی کا اعتراف کرنا، فرعون کی بڑی توہین ہوئی، اس کو بڑا مرچا لگا۔ فرعون نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم لوگوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری آپس میں سیٹنگ ہے۔ اور سنو، جس دین پر تھے اس دین پر لوٹ کر آ جاؤ، ورنہ تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کر تم کو کھجوروں کے پیڑوں میں ٹنگوا دوں گا، تمہاری لاشوں کو چیل کوے نوچیں گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بندے کو حقیقی ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر جنت نظر آتی ہے، پھر وہ ہر قربانی کو سعادت سمجھتا ہے۔ جادوگروں نے کہا فرعون جو ہونا تھا ہو چکا، اب تو ہم نہیں پھرنے والے۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج نہیں ہے، نو پرابلم، فرعون جو کرنا ہے وہ کر۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ فرعون ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے گستاخی ہو گئی تھی، ہم موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، تمہاری جان لے لے، ٹکڑے کر دے، اگر ہماری آخرت بچ گئی تو سودا سستا ہے، اللہ اتنے پر ہم کو معاف کر دے تو ہم راضی ہیں۔ کیا چیز تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ معجزہ تھا۔ یہی معجزات مختلف انبیاء کرام کو دیے گئے۔ مختلف انبیاء کرام کو جو معجزات دیے گئے، جس طریقے سے سارے نبیوں کی نبوت کا دائرہ کار آ کر سما گیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، وہ کام جو تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام پوری دنیا کے اندر الگ الگ زمانوں الگ الگ علاقوں میں کر رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا گیا اور اعلان کرایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آپ کو دنیا کے سینٹر مکے کے اندر بھیجا گیا، اور آپ کو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب اور قیامت تک باقی رہنے والی شریعت دی گئی۔
وہ سارے معجزات آپ کے ہاں کسی نہ کسی انداز سے موجود ہیں۔ کہنے والے نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یوسف کا حسن ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی کا قم بإذن اللہ کہنا ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہو، بڑے بڑے انبیاء کرام کے بڑے بڑے معجزات، ان سب کو لا کر ایک طرف رکھو اور آپ کے اندر اس سے زائد معجزات موجود ہیں۔ آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سے زائد معجزات ہیں۔ بنیادی فرق پچھلے انبیاء کرام کے معجزات میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بنیادی فرق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی معجزات ہیں، بہت معجزات ہیں۔ چند کا تذکرہ کرتا ہوں۔ مکے والوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، ہم آپ کو مان لیں گے۔ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا آسان کام ہے، لیکن میں نے پہلے کہا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ خداوند قدوس نے کہا آپ چیلنج قبول کیجئے اور مکے والوں سے کہیے نکلو باہر، آبادی کے باہر نکلو۔ چمکتا ہوا لہلہاتا ہوا چاند ہے، مکے والے آبادی سے باہر نکلے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اس وقت دنیا کے اندر جو لوگ چاند کو دیکھ رہے تھے سب نے اس منظر کو دیکھا ہے، اور جن نالائقوں نے مطالبہ کیا تھا وہ تو کمبخت دیکھ ہی رہے تھے۔ پھر وہی بات، اطمینان کرنے والوں کو اطمینان ہو گیا، اور 2 5 کا پہاڑا پڑھنے والے وہ نہیں ماننے والے، جن کو قرآن نے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، ان کا باطن سڑ چکا ہے، ان کے اوپر آپ وقت ضائع نہ کریں۔ آپ دعوت دے دیں گے، محنت کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ نبی کا کام پیغام پہنچانا ہے، منوانا کام نہیں ہے۔ بھائی بہت سے انبیاء کرام ایسے بھی آئے، ان کی بات کسی نے نہیں مانی، تو کیا نعوذ باللہ نبی میں کمی تھی یا نبی کے اجر میں کمی ہے؟ نہیں، نبی مکمل، ان کا ایمان کامل و مکمل، ان کا اجر محفوظ، وہ جنتی، امت مانے کمبخت باڑ میں جائے۔ در فیض محمد واہے آئے جس کا جی چاہے، اور نہ آئے جہنم میں جائے جس کا جی چاہے۔ قرآن نے صاف کہا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، قرآن کھلی نصیحت ہے، جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے۔ تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے نہ خدا کی خدائی میں کوئی فرق پڑے گا، نہ رسول کی رسالت میں کوئی فرق پڑے گا۔ ابو جہل جیسا گستاخ، اس نے بھی کئی مرتبہ تماشے کیے، کنکریوں کے اندر پتھر لے کر آیا، اے محمد تم کہتے ہو میں نبی ہوں، بتلاؤ اس کے اندر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتلاؤں یا اندر جو چیز ہے وہ خود بتلائے؟ تو بول، میں بولوں یا تیری مٹھی کے اندر جو ہے وہ بولے؟ مٹھی کے اندر کنکریوں نے پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل نے گھبرا کر مٹھی کھولی، کنکریاں گر گئیں۔ سنا؟ ایک دیہاتی آدمی اپنے کرتے کے آستین کے اندر گوہ مار کے لایا تھا۔ ایک جانور ہوتا ہے گوہ، بچھکاپڑ۔ عرب کے بعض قبائل آستین چوڑی پہنتے تھے، اس کے اندر کچھ ڈال لیا کرتے تھے۔ وہ آ کر کہتا ہے اے محمد بتلاؤ میری آستین میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میں بتلاؤں؟ اس نے مری ہوئی گوہ کو باہر نکالا، آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس گوہ نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سن لیا؟ 1-2 واقعات ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیاسی ہے، پانی نہیں ہے، حکم ہوا موسیٰ اس پتھر پر لاٹھی مارو، لاٹھی مارا، 12 چشمے پھوٹے اس سے، قوم نے پانی پیا۔ ایک موقع پر صحابہ پیاسے ہیں، لشکر پیاسا ہے، پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کچھ تھوڑا بہت ہے لے آؤ، برتن میں اس کو ڈالو۔ اس میں آپ نے اپنی انگلی رکھی تو انگلی سے پانی کے فوارے نکلے، سارے صحابہ نے پیا، جانوروں نے پیا، برتن بھر لیے گئے۔
ایک فہرست ہے لمبی معجزات کی، لیکن بنیادی فرق اس بات کو سمجھیے، پچھلے انبیاء کرام کے جو بھی معجزات تھے وہ ان کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ پچھلے انبیاء کرام کے معجزات ان کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ نبی گئے، معجزہ ختم۔ کسی نبی کے جانے کے بعد دنیا کے اندر نبی کا معجزہ باقی نہیں ہے۔ بعض معجزات تو وقتی طور پر سے ختم ہو گئے، جیسے صالح السلام کی اونٹنی نکلی، قوم نے اس کو مار دیا، اللہ کا عذاب آیا، قوم بھی فنا ہو گئی۔ لیکن نبی کے جانے کے بعد دنیا کے اندر کسی نبی کا معجزہ برقرار ہو، اس کی کوئی مثال نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کو جانے کے بعد ہم تم پھینکے کچھ نہیں ہوتا، اس لاٹھی کو موسیٰ کا ہاتھ چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اندھے کی آنکھ میں ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھ میں بینائی واپس آتی تھی، کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے کوڑی اچھا ہوتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر اللہ کے مہمان ہیں، دنیا میں تو ہے نہیں ہے، ہاتھ کون پھیرے گا؟ پچھلے کسی نبی کا معجزہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور معجزہ نبی کو کیوں ملتا ہے؟ ان کی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے جب دو فوجیں آپس میں لڑتی ہیں تو طاقتور فوج آسمان سے بمباری کرتی ہے، دشمن پیچھے ہٹتا ہے، زمینی فوج آگے بڑھ کر قبضہ لیتی ہے، وہ زمین پر ہو کہ دریا بیڑے ہو۔ عملاً فوج آگے کب بڑھتی ہے؟ جب دشمن پیچھے ہٹتا ہے۔ دشمن پیچھے کب ہٹتا ہے؟ جب فضائی بمباری ہوتی ہے۔ نبی کا معجزہ باطل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے، پھر حق کو آگے بڑھ کر کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کسی بھی نبی کی دعوت اس کے معجزے کے ساتھ چلے گی، معجزہ ختم، دعوت ختم۔ نبی کی دعوت اس کی کتاب کے ساتھ چلے گی، کتابیں مٹ گئیں، دعوت ختم۔ دنیا کے اندر نہ کسی نبی کی کتاب محفوظ ہے، نہ کسی نبی کا معجزہ محفوظ ہے، دعوت چلے گی کیسے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس قسم کے معجزات ہزاروں ہیں، انگلی سے پانی، گوہ کا بولنا، کنکریوں کا بولنا، اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مقدس۔ پچھلے انبیاء کرام کے معجزات عملی تھے، پریکٹیکلی تھے، وہ ذات گئی، معجزہ ختم۔ ایک پہلوان بہت طاقتور ہے، انتقال ہو گیا، کیا بچا؟ ایک کھلاڑی بڑا اچھا کھلاڑی ہے، انتقال کے بعد کیا بچا؟ وہ ذات گئی، وہ سارا کام ختم۔ پچھلے انبیاء کرام کے معجزات عملی تھے، ان کی ذات سے وابستہ تھے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس، یہ علمی معجزہ ہے، یہ عملی معجزہ نہیں، علمی معجزہ ہے۔ اور علم صاحب علم کے جانے کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ آپ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، کس کی ہے؟ حضرت شیخ کی۔ حضرت شیخ کے 6 کتابچے اس کے اندر جمع کیے گئے۔ حضرت شیخ دنیا میں ہے؟ کتاب ہے۔ ہم جن علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں، محدثین، مفسرین، فقہاء، مجتہدین، وہ دنیا میں ہیں؟ نہیں ہے، کتابیں ہیں؟ ہے۔ علم صاحب علم کے جانے کے بعد بھی برقرار رہتا ہے، اور علم سے استفادہ صاحب علم کے جانے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے۔ لائق استفادہ وہ عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی فائل، اس کا دفتر، اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، عمل ينتفع او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ 3 چیزیں۔ نیک اولاد، باپ کے لیے ایصال ثواب ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو نیک کس نے بنایا؟ باپ نے۔ اس کی نیکی میں باپ کو حصہ ملے گا، اور وہ نیکی جہاں تک جائے گی
باپ نے بیٹے کو حافظ بنایا، باپ نے بیٹے کو عالم بنایا، اس بیٹے نے 100 لوگوں کو پڑھایا، 100 نے 1000 کو پڑھایا، 1000 نے لاکھ کو پڑھایا، وہ سارا حصہ شیئر منتقل ہوگا اوپر والوں کو۔ تو ولد صالح یدعو لہ، میں نے کوئی کتاب لکھی، اس کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم ینتفع بہ، کسی ایسے بھلے کام میں شامل ہو گیا جو کام برقرار رہا، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہا، مثلا مدرسہ ہے، مسجد کی عمارتیں ہیں، سائے دار درخت ہیں، کنویں ہیں، بورنگ ہیں، سرائے ہیں، جو لوگ پہلے کیا کرتے تھے کہ وہ چیز برقرار رہے گی، لوگ فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے جانے کے بعد بھی اس کا استعمال ہوگا، تو جب تک استعمال ہوتا رہے گا ثواب میں ہم کو حصہ ملتا رہے گا۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب جاری رہتا ہے، باقی کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ علم، صاحب علم کے جانے کے بعد بھی اس کا فائدہ برقرار رہتا ہے۔ قرآن علمی معجزہ ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اصل موضوع جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور دنیا کی سب سے بڑا چیلنج، دیکھیے جولی والے کھڑے ہوئے ماشاءاللہ، آپ حضرات بھی جس طریقے سے تعاون کرتے ہیں بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے رہیے۔ قرآن آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس بات کو سمجھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے والد محترم اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، حضرت عبداللہ یتیم پیدا ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں والد محترمہ مدینہ منورہ اپنے ننیال گئی ہوئی تھیں، لوٹ کے آ رہی تھیں، ابوا کے مقام پر اچانک بیمار ہوئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ باپ بھی نہیں رہے، ماں بھی نہیں رہی، دادا نے آپ کی پرورش کی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی آخری وقت آ گیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چلیے ہم سے بھی لے لیجیے، ہے پانی ہے۔ 8 سال کی عمر میں دادا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چچا ابو طالب کی آپ کفالت میں آ گئے۔ یہ تو آپ نے پڑھا۔ عام طور پر اصل بنیاد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ باپ نہیں ہے، ماں دادا نہیں ہے۔ مکے میں تعلیم گاہ نہیں تھی، کہیں چٹ پٹ کوئی کچھ پڑھ لیتا تھا، عام طور پر لوگ پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اللہ کا خصوصی نظام الگ کام کر رہا تھا۔ وہ کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے مکتب میں نہیں پڑھا، دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، اس بات کو سب جانتے تھے، حتیٰ کہ آپ لکھی ہوئی تحریر نہیں پڑھ پاتے تھے، اپنے قلم سے نہیں لکھ پاتے تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو امی رکھا تھا، آپ لکھا ہوا نہیں پڑھ پاتے، اپنے قلم سے نہیں لکھ پاتے، اس لیے کہ اگر آپ لکھتے پڑھتے ہوتے تو ان نالائقوں کو تماشا کرنے کا موقع ملتا۔ 40 سال کی عمر آپ کی اس حال میں گزری، بالکل صاف ستھرا کردار ہے، بے داغ زندگی ہے۔ اب آپ کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، قرآن مقدس فرشتہ لے کر آتا ہے، آپ اللہ کے بندوں کو بتلاتے ہیں کہ بھائی میرے اوپر کلام اتر رہا ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ لوگوں نے تماشے شروع کیے، مخالفتیں الگ الگ انداز کی۔ پہلے کہا رے یہ پچھلے نبیوں کی کتابوں کی تعلیمات چرا کے لے آتے ہوں گے، تو مکے میں تو کوئی ایسا عالم ہے نہیں جس کے پاس پچھلے نبیوں کی تعلیمات ہوں۔ ارے وہ فلانے مقام پر ایک لوہار ہے نا، وہ پڑھا لکھا ہے، وہاں سے لے کر آتے ہوں گے، جبکہ آپ کے وہاں جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کبھی نہیں گئے۔ لیکن کم بختوں نے الزام لگایا، کسی نے کہا جادو ہے، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر۔ خداوند قدوس نے بندوں سے کہا پاگلو، آدمی کسی پر الزام لگاتا ہے تو سوچ کے لگاتا ہے،
تم جدھر نسبت کر رہے ہو فلانا لوہار پڑھا لکھا ہے، جا کر اس سے پوچھ کر آتے ہوں گے تو پتہ ہے اس کی زبان عبرانی ہے، ان کی زبان عربی ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فصیح عربی زبان ہے، قریش کی لغت ہے، اور اس کی زبان عبرانی زبان ہے۔ اس کو عربی نہیں آتی، آپ کو عبرانی نہیں آتی ہے، ٹرانسفر ہوگا کہاں سے؟ جو آدمی لکھا ہوا پڑھ نہ سکتا ہو، اپنے قلم سے لکھ نہ سکتا ہو، وہ کہیں سے لائے گا کیسے؟ دو بات۔ تیسری بات، یہ کلام جو ان کے زبان سے جاری ہو رہا ہے، خداوند قدوس فرما رہے بندو یہ میرا کلام ہے، اور اگر کسی کو شبہ ہے تو میں تم کو چیلنج کرتا ہوں، سارے انسانوں کو، تم بھی ایسا کلام لا کر پیش تو کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ اہل عرب اشعار کہنے کے، تقریریں کرنے کے، لمبے لمبے بھاشن دینے کے بڑے ایکسپرٹ تھے۔ اہل عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عرب کے معنی بولنے والا، عجم کے معنی گونگا۔ بولنا تو ہمیں آتا ہے، اور بڑے بڑے شاعر تھے ان کے ہاں۔ چل کر مکے والے گئے ان کے پاس کہ بھائی یہ تو بڑا خطرناک چیلنج سامنے آ گیا، اسی کتاب کے اندر ہمارے لیے چیلنج اتار دیا گیا کہ اگر کسی کو شبہ ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی تو اہل زبان ہو، تم بنا کے لے آؤ ایسا کلام۔ دنیا میں جہاں جہاں گئے لوگوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے بس کا نہیں ہے۔ ایک بہت پڑھا لکھا شخص تھا، اس کے پاس گئے، بڑی خوشامد کی اس کی، بھائی 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ آپ اپنے آپ کو فارغ کر لو، تمہارے بال بچوں کا خرچہ ہم دیں گے، تم کو انعام دیں گے، ایوارڈ دیں گے وغیرہ وغیرہ، اللہ کے واسطے ایک سورت قرآن جیسی بنا کے لے آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوشش کرتا ہوں۔ جب وقت پورا ہوا اور اس کے پاس گئے تو اس کے دائیں بائیں پھٹے ہوئے کاغذوں کا انبار لگا ہوا تھا اور سر پکڑے بیٹھا تھا۔ پوچھا کیا ہوا حضرت؟ کہا لکھتا ہوں، ملاتا ہوں تو میرا ضمیر مجھ کو ملامت کرتا ہے، کہاں قرآن مقدس، کہاں تیرا یہ پرٹیکولر کلام، میں اس کو پاڑ کے پھینک دیتا ہوں۔ پھر سوچتا ہوں، پھر غور کرتا ہوں، پھر لکھتا ہوں، پھر ملاتا ہوں، پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں۔ یہ چیلنج قرآن کا تب سے لے کر اب تک جو کا توں برقرار ہے۔ اب سنیے، جس شخص کو دیکھ کر پڑھنا نہ آتا ہو، اپنے قلم سے لکھنا نہ آتا ہو، اس کی زبان سے ایسا کلام جاری ہو رہا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ یہ معمولی چیلنج ہے۔ یہ قرآن مقدس جس میں دستور حیات بھی ہے، نظام حکومت بھی ہے، جھگڑوں کے فیصلے بھی ہیں، کاروبار کا سلیقہ طریقہ بھی ہے، انسانیت کے لیے جینے اور رہنے کا سلیقہ دیا گیا ہے، تمام چیزوں کا مجموعہ اس کے اندر موجود ہے، اور وہ قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ کلام اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی بندے کا کلام ہوتا، اس میں آپس میں ٹکراؤ اور تعارض ہوتا۔ پورے قرآن میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تعارض نہیں۔ جس طریقے سے اس لوہار کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، آسمان پر تھوکو چہرے پر آئے گا، اپنی منہ کی کھائے۔ اسی طرح قرآن کے اندر بہت سے مضامین ایسے ہیں کہ اس فن کے ماہرین نے جب ان مضامین کو پڑھا تو علاوہ اس کے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ایک شخص دریا کے اندر، سمندروں کے اندر کتنی طے ہوتی ہے پانی کی، پانی کی الگ الگ رنگت ہوتی ہے، پانی کی الگ الگ کنڈیشنیں ہوتی ہیں، اس پر اس نے 30 سال گزارے تھے
اور دریائی نظام کا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپرٹ تھا وہ. کہیں سے قرآن پاک اس کے ہاتھ لگا, پڑھنا شروع کیا تو قرآن میں سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں قرآن نے مختصر سی گفتگو کی, اشارے کیے. او كظلمات في بحر لجج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قرآن کہتا ہے کہ پانی کی تہ بتہ ہے اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اتنی تاریکی ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ہاتھ کہاں ہے. آج دنیا کے اندر ہم بیٹھے, پاور چلی جائے تو ہمارا ہاتھ کہاں ہے بتلانا پڑے گا. ارے کھانا کھا رہے, پاور چلی گئی تو کھانا کھاتے رہتے نا بھائی, کیوں؟ ہاتھ منہ میں آتا ہے نا. سمندر کی تاریکی ایسی تاریکی ہوتی ہے, اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, پتہ نہیں ہے کہ میرا ہاتھ کہاں ہے. جب اس نے قرآن مقدس کی ان آیتوں کو پڑھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کتاب تو کچھ اور کہہ رہی ہے. یہ کتاب کس کی ہے؟ اور آپ کو بتلا دوں, دنیا کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جلسوں میں کہتے ہیں, تقریروں میں کہتے ہیں. اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بتلانے سے قاصر ہے کہ نہیں, یہ کتاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی نہیں ہے, اللہ نے آسمان سے آپ پہ اتارا ہے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے تھے, لکھا ہوا پڑھ نہیں پاتے, وہ تو امی تھے. جو شخص امی ہو وہ کتاب کیسے لکھے گا؟ آپ کے سینے میں علوم کے خزانے منتقل کیے گئے آسمان سے, قرآن بھی منتقل کیا گیا, قرآن کی تشریح بھی منتقل کی گئی, کائنات کے خزانے بھی منتقل کیے گئے, کائنات کے راز بھی منتقل کیے گئے. آپ نے قیامت تک آنے والی بہت سی باتوں کی پیشین گوئیاں کر دی. خداوند قدوس نے آپ کو اپنی نعمت سے, اپنے فضل سے نوازا تھا. تو اس شخص نے پوچھا کہ ٹھیک ہے چلو ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے, ان کا دریائی نظام سے کیا سابقہ ہے؟ وہ دریا کے اندر کتنی مرتبہ گئے ہیں, کتنے دنوں تک انہوں نے دریاؤں کے اندر ریسرچ کیا ہے؟ تو اس کو بتلایا گیا کہ آپ کا کوئی سفر دریائی نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر دریا کا نہیں ہے. اس کے تعجب میں اور اضافہ ہوا. پھر اللہ نے اور توفیق دی, اس نے قرآن پڑھا اور بالآخر اسلام قبول کیا. فرعون دریا میں ڈوب کے مرا ہے. قرآن نے کہا ایک عرصے تک اس کی لاش پانی میں پڑی رہی. جب فرعون مرنے لگا, پانی میں ڈوبنے لگا, تو اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی. قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں بھی اسی خدا کا کلمہ پڑھتا ہوں جس کا کلمہ بنی اسرائیل نے پڑھا تھا. تو اس کو جواب دیا گیا فرعون اصول سمجھ لو, اللہ کا نظام سمجھ لو. اللہ نے بندوں سے کہہ رکھا ہے بندو ماننا نہ ماننا یہ تمہارے اختیار پر موقوف اور ڈیپینڈ ہے. ہم مار کے منوائیں گے نہیں بھائی, جس کو ماننا ہے مانے, نہ ماننا ہو نہ مانے. اور جب تک نہ ماننے کی طاقت برقرار ہے اسی وقت تک ماننے کا اعتبار ہے, اور جب نہ ماننے کی طاقت ختم ہو گئی تو ماننے کا اعتبار نہیں ہے. یاد رکھیے گا, جب تک بندے کو یہ اختیار ہے کہ میں خدا کو مانوں چاہے نہ مانوں, اس وقت تک ماننا معتبر ہے. اور جب کچھ دکھ گیا, ہاتھ پیر پھول گئے, اپنی موت دکھ گئی, یقین ہو گیا اب تو مرنا ہی مرنا ہے مجھ کو, جب یقین ہو گیا کہ مرنا ہی مرنا ہے اب کلمہ معتبر نہیں. کیوں؟ اب نافرمانی کی طاقت ختم ہو گئی. تو فرعون نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ جب اس کو اس کی موت دکھ گئی تھی تب.
مجھے آپ کو ہماری موت دکھ جائے یا دنیا کو دنیا کی موت دکھ جائے تو کلمہ معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے جب آخری دور میں بالکل لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام آ کر دنیا سے جا چکے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے اٹھ چکے ہوں گے اور دنیا کو دنیا کی موت نظر آ جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ سورج نکلے گا بجائے پورب کے پچھم سے، اور صفا پہاڑی پھٹے گی اور ایک جانور نکلے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اب ایمان معتبر نہیں، یہ اصول ہے۔ تو فرعون نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ موت دکھ جانے کے بعد۔ جواب کیا ملا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ فرعون اب کلمہ پڑھ رہا ہے، اب تک تو سوائے نافرمانی ہے کچھ کیا نہیں۔ موت دکھنے سے پہلے کلمہ پڑھا ہوتا ہم قبول کر لیتے۔ فرعون اب کلمہ معتبر نہیں، لیکن تو نے مرتے مرتے پڑھا تو تیری لاش کو ہم بچا دیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، لاش کو بچا دیں گے، یہ قرآن نے وعدہ کیا۔ پوری قوم ڈوب گئی، فرعون ڈوب کے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس پار نکل چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلایا فرعون مر گیا۔ قوم ماننے کو تیار نہیں، فرعون مر جائے گا؟ کہا دکھاتا ہوں، لا کے دکھا دو، پڑا ہے، پانی میں تیر رہا ہے وہ، مچھلیوں نے اس کی ناک کھا لی ہے، فرعون کی ناک مچھلیوں نے کھا لی ہے، باڈی ہے۔ اب یہ لاش پڑی نہیں، نکال لیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد لوگوں کو شوق ہوا کہ اس کی لاش پر ریسرچ کرتے، اس کو فرعون سے بھیجا گیا، ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی ریسرچ کرنے کے لیے، تو اس کی باڈی میں نمک کے اجزاء پائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈوب کے مرا ہے۔ اچھا مزے کی بات سن لیجئے، یہودی اس بات کو نہیں مانتے کہ فرعون ڈوب کے مرا ہے۔ کیوں؟ بڑی توہین ہے ان کی نا بھائی، وہ گھماتے پھراتے ہیں۔ یہ مصر والے جو فرعون کا علاقہ تھا، جو جن لوگوں نے تاریخ مرتب کی اس وقت کی، وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن نے اطلاع دی ہے کمبخت ڈوب کے مرا ہے، وہ گھماتے پھراتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ آسمان میں دوبارہ اتریں گے، عیسائی کچھ اور کہتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ خدا کی خدائی میں شامل ہیں، اور ایسا ہوا ویسا ہوا، اپنا اپنا گاتے رہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو تاریخ کے اندر بڑا خلط ملتے۔ اب وہ شخص جو فرعون کی لاش پر ریسرچ کر رہا ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر مورس بکائلے، تاریخ میں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ وہ پریشان ہے کہ مجھ کو فرعون کے بارے میں معلومات کہاں ملے گی؟ یہودیوں کیا تفصیل نہیں ہے؟ کیوں؟ صاف تماشا ہو چکا ہے، سارا ریکارڈ خلتے ملتے ہو گیا ہے۔ عیسائیوں کیا تفصیل نہیں ہے۔ اس نے ایک مسلمان سے ملاقات کی کہ بھائی میں اس بارے میں معلومات چاہتا ہوں۔ تو مسلمان نے کہا دیکھو ایسا ہے، سعودیہ عربیہ میں ایک کانفرنس ہو رہی، سیمینار ہو رہا ہے، جس میں پچھلی قوموں کے حالات پر الگ الگ لوگ اپنے مقالے پیش کریں گے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی فرعون پر پیش کرے گا، آپ جاؤ۔ وہ گیا تو وہاں تھے مقالے اس پر کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایسا ہوا اور فرعون دریا میں ڈوب کے مرا۔ سیمینار ختم ہوا، اس ڈاکٹر مورس بکائلے نے ان سے ملاقات کی، اسکالر سے، کہ بھائی اس سلسلے میں مجھے کچھ معلومات چاہیے۔ تو کمبخت فرعون کے بارے میں تو قرآن کے اندر بہت معلومات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اس سے پہلے فرعون کا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرانا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا اس کے محل میں پرورش پانا، پھر ان کے ہاتھ سے قبطی کا قتل ہو جانا، پھر وہاں نکل کے مدین آ جانا وغیرہ وغیرہ، پھر موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے، دعوت دی، مقابلہ ہوا، فرعون نے ظلم زیادتی کی، موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کے راتوں رات نکل گئے، فرعون نے پیچھا کیا اور فرعون دریا میں ڈوب کے مرا، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا بھگوان کہلانے والا گڑپ اندر چلا گیا۔ آپ اٹھائیے 11واں پارہ، آخری حصہ اس کا بہت تفصیل موجود ہے، اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ فرعون دریا میں ڈوب کے مرا ہے اور اس کی لاش ایک عرصے تک پانی میں تیرتی رہی ہے۔ اس بنیاد پر بدن میں نمک کے اجزاء ہیں، سمندر کے نمک کے،
پھر اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے اور پڑھا، پھر اسلام قبول کیا، اور باقاعدہ اس کی ایک کتاب ہے ڈاکٹر مورس بکائلے کی، ابھی اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، قرآن اور سائنس سے کچھ اس کا نام ہے، وہ کتاب موجود ہے لائبریریوں کے، ڈاکٹر مورس بکائلے کی۔ یہ میں آپ کو چند واقعات سنا رہا ہوں قرآن کی حقانیت کے، یہ عام داستانی کتاب نہیں ہے۔ اسپتالوں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا، جہاں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو فوراً پٹی ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں پہچان کے لیے، اس لیے کہ بچے پیدا ہونے کے بعد کمزور ہوتے ہیں، مشین میں رکھ دو، جیسے آپریشن کے مریض کو آئی سی یو میں رکھتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، تھوڑا سا کنٹرول میں ہو جائے پھر باہر نکالتے ہیں، ایسے ہی بچوں کی پیدائش کے بعد عام طور پر مشینوں میں، ڈبوں میں۔ اب 100 بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا بچہ بتلائے گا میری اماں کون ہے؟ اور عام طور پر ماں اس حالت میں ہوتی نہیں کہ بچے کو پہچان سکے، بچہ ہو گیا ٹھیک ہے چلا گیا۔ ایک موقع ایسا آیا ہے کہ بہت بڑے مالدار آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک گھر میں بچہ ایک گھر میں بچی، اور دونوں اٹھا کے وہاں رکھے گئے۔ اب یہ بھول گئے کہ بچہ کس کا بچی کس کی۔ اب امریکہ جیسا ملک ہے، کیس ہو جائے گا، اسپتال بینڈ ہو جائے گا، ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ طے کیسے کروں بچہ کون ہے کس کا ہے اور بچی کس کی۔ ایک مسلمان ڈاکٹر کو فون لگایا کہ بھائی اس مشکل کا حل بتلاؤ۔ وہ سوچتا رہا کیا کروں کیسے، کہنے لگے تمہارے مذہب میں تو ہر مسئلے کا حل ہے، بتلاؤ اس کا حل۔ انہوں نے جامع ازہر فون لگایا شیخ ازہر کو، حضرت تھوڑا سپورٹ کیجئے۔ وہ بھی سوچ رہے کیا کہوں۔ ان کا ذہن گیا کہ قرآن نے جہاں پر میراث کی تقسیم کا مسئلہ بتلایا ہے وہاں بتلایا ہے لڑکے کا ڈبل لڑکی کا سنگل۔ تو ان کا ذہن گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی کی پیدائش کے موقع پر ماں کے جو دودھ میں اجزاء ہوں گے وہ کم ہوں گے اور بچے کے پیدائش کے موقع پر اجزاء زیادہ ہوں گے۔ ان کا دماغ گیا، انہوں نے کہا ایسا کرو دونوں عورتوں کے دودھ کا ٹیسٹ کرو، کس میں اجزاء کم کس میں اجزاء زیادہ۔ جب ٹیسٹ ہوا تو ایک خاتون کے دودھ میں پروٹین کے اجزاء کم ہیں، اس کا مطلب وہ بچی کی ماں ہے، اور ایک کے اندر اجزاء زیادہ ہیں وہ بچے کی ماں ہے۔ بچی ادھر دو بچہ ادھر دو۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ افسوس ہزار افسوس کر رہا ہوں، ان چیزوں کو لوگوں نے دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ عظمت قرآن کی دلیلیں ہیں، یہ وہ طاقتیں ہیں، دنیا پیچھے ہٹے گی، باطل چٹے گا، اور قرآن کی عظمت کا اعلان ہوگا، قرآن کی عظمت کا بول بالا ہوگا۔ تقریباً 40 سال پہلے جب چیک اپ ہوتے تھے، پہلے بہت دنوں پہلے ایکس رے شروع ہوا، ہڈی ٹوٹی ہے معلوم پڑ جائے گا، فلاں ایسا ہے معلوم پڑ جائے گا، لیکن اندر کے باریک اجزاء پکڑ میں آتے نہیں تھے۔ ہوا باتیں، دنیا نے ایک بار کوشش کی کہ جب انسان مرد و عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور حمل قرار پاتا ہے تو وہ حمل سب سے پہلے مرحلے میں کیسا ہوتا ہے؟ یعنی اصولاً تو وہ ایک قطرہ ہے جو بدن سے گندا قطرہ خارج ہوتا ہے، اس قطرے کے 10 لاکھ اجزاء کیے جائے تو ایک جز وہ بنیاد بچہ ہے بنتا ہے حمل ٹھہرنے کی۔ آپ جانتے ہیں اب حمل ٹھہر گیا، اب یہ انسان بنے گا تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اس کو باہر سے مشینری سے کیسے کیچ کریں؟ امریکہ کے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے ایسی مشین بنائی کہ اس کو پکڑ لیں باہر سے۔ سب سے پہلے مرحلے میں وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ایک پتلا سا دھاگا جیسا، جوک جیسا، آپ دیکھیں پانی میں جوک ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی جوک جیسی ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ 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 پھر اس میں ڈھانچہ بنتا ہے، پھر گوشت چڑھتا ہے، پھر جان پڑتی ہے، پھر وغیرہ وغیرہ، پھر حرکت آتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بچہ اپنی طاقت سے باہر آتا ہے۔ اب یہ انہوں نے اس مشینری سے اس کو پکڑا، اب بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا کہ تاریخ انسانیت میں
انسانی تاریخ میں، ڈاکٹروں اور میڈیکل لائن کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ اس کی انکوائری ہوئی ہے کہ بچہ پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کے اخبارات میں چھپی خبر وہ، اب بڑی پذیرائی ہوئی صاحب، جیسے ابھی آپ لوگ چاند تک گئے نا بھائی، اب پاگل کہہ رہے اب سورج پہ جائیں گے، چلیے پاگلوں کی بازار ہے وہ، اخبار میں چھپا۔ ایک مسلمان نے دیکھا تو اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، یہ تو ہمارے قرآن کے اندر موجود ہے۔ بولے قرآن یہ کیا ہوتا ہے؟ بولے ہمارے پیغمبر پہ کتاب اتری، کب اتری؟ 1450 سال ہو گئے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس وقت کہاں یہ سب دوربینیں تھیں؟ اس وقت مشینری کہاں تھی یہ؟ میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا ہے تو، کہا اچھا دکھاؤ۔ وہ قرآن لائے، انہوں نے 18واں پارہ کھولا جہاں پر قرآن گفتگو کر رہا ہے کہ بچہ کتنے مراحل سے نکل کر انسان بنتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ کیا بہتر ہے، کیا بلند بالا ہے میرا خدا جو بہترین انسان کو پیدا کر رہا ہے، خوبصورت انسان کو گندے قطرے سے اس کو اشرف المخلوقات بنا رہا ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے کر دیا، کا ترجمہ لاؤ، اس کا ترجمہ لایا گیا۔ اب تم ترجمہ چاہے جس زبان میں کرو، انگلش میں کرو، سنسکرت، تم سارا مراٹھی میں کرو، ہندی میں کرو، تم چائنیز کسی زبان میں کرو، آئے گا تو وہی۔ ثم خلقنا النطفة علقة، ہم نے انسان کے نطفے کو پہلے علقہ بنایا، اور علقہ کہتے ہیں جوک کو۔ ڈاکٹر نے سر پکڑ لیا اپنا، اور اگلے دن امریکہ کے اخبار میں آتا ہے مسلمانوں کی مذہبی کتاب سائنس سے 1400 سال آگے۔ یہ ہے وہ قرآن، یہ ہے وہ قرآن۔ اس کتاب کا دنیا مقابلہ کرنے سے عاجز، دنیا کی تمام کتابیں مٹ گئیں۔ ایک واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب مدظ اللہ العالی نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں امریکہ میں تھا، اور وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک ٹیم تھی جو مختلف مذاہب کے لوگوں کو جمع کرتی تھی، اور اس کے بعد آپ کے ہاں کیا، اور آپ کے ہاں کیا، اور آپ کے ہاں کیا، اور مقصد ہوتا تھا مذاہب کا مذاق اڑانا، جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے ہندوستان میں۔ تو جو لوگ وہاں شریک ہوتے تھے انہوں نے کہا مولانا مشکل یہ ہے کہ جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں ان کے پاس دینی گہری معلومات نہیں ہے، جو دینی تعلیم یافتہ ہیں ان کے پاس اسکولوں کی معلومات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو دونوں دیا ہوا ہے۔ یہ بتلا دوں میں آپ کو، پاکستان میں 3 بڑے چہرے ہیں جن کو اللہ نے دونوں تعلیم دی ہے۔ ان میں 1 نمبر کا چہرہ، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا چہرہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی کا۔ ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں میں، وہ سب سے آگے۔ اس کے بعد 2 نام آتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا، مولانا ذوالفقار صاحب کا۔ یہ دونوں کالج کے پڑھے ہوئے اور عالم بھی ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی خدمت کا الگ میدان ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ مولانا ذوالفقار صاحب کا الگ میدان ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ مولانا ذوالفقار صاحب انجینئر ہیں۔ یہ گئے وہاں، جا کر بیٹھے، ایک آدھ دن کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا یہ کمبخت تماشا کرتے ہیں یہ، تب ان کو بھی جواب دینا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آئندہ کل ہم لوگ تمام مذاہب والے اپنے اپنے مذہب کی آسمانی کتاب پڑھ کے سناویں۔ اللہ کا کلام جو اللہ کے بندوں پہ اترا، جب اترا ہر مذہب والا اللہ کا کلام پڑھ کر سنائے۔ طے ہو گیا، لکھ لیا گیا عنوان۔ اگلے کل پہنچے، بیٹھ گئے، ان سے کہا گیا آپ سنائیے، تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی، اس کا ترجمہ پیش کیا انگلش میں، ٹھیک ہے۔ عیسائی سے کہا گیا آپ پڑھ کر سنائیے، تو عیسائی نے جو اپنی کتاب کھولی وہ انگلش میں پڑھنا شروع کیا۔ تو مولانا ذوالفقار صاحب نے کہا کہ یہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر اسی زبان میں اتری تھی، تو چپ، اللہ کا کلام اس زبان میں تھا، انگلش میں، وہ تو سریانی زبان میں تھا، تب خاموش۔ اس زبان میں وہ بائبل دنیا میں کہیں نہیں ہے، جو ہے وہ ترجمے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب اس کے بعد باری یہودی کی تھی،
اس کے پاس بھی وہی حال ہے. ان کے پاس توریت اوریجنل نہیں ہے، ترجمے ہیں اس کے. تو وہ سمجھ گیا کہ اب تو سبکی ہوگی. اس نے کہا بھائی احمد کہا، احمد مولا ذوالفقار احمد صاحب کو، احمد حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا اوریجنل کلام صرف آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. کیا یہ بتلانا پڑے گا قرآن مقدس یہ وہی کلام ہے جو جبرائیل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا؟ اس میں کوئی شبہ ہے؟ یہ وہ کلام ہے. دوسری کوئی کتاب اس زبان میں ہے ہی نہیں ہے. ان کے ترجمے ہیں، اور ترجمے کے اندر بھی چھیڑ چھاڑ ہے، تحریف ہے، کمی ہے، زیادتی ہے. اور دوسری کسی کتاب کا دنیا کے اندر حافظ نہیں ہے علاوہ قرآن مقدس کے. تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات ہیں. آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے. آپ امی ہیں اور قرآن آپ پہ اتر رہا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی اللہ کا کلام ہے. کہنے والے نے کہا محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، وہ فاتح جس کا پرچم اطلس زنگاری گردوں، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی. وہ بغیر پڑھا لکھا بچہ جب زبان کھولتا ہے تو وہ علوم کے خزانے اڑلتا ہے کہ دنیا اس کے آگے طفل مکتب دکھتی ہے. یہ کس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ سچے نبی ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں موقع رہا تو اور کچھ واقعات سنا کر کم از کم ہم مسلمانوں کو یہ اطمینان تو ہو، انشراح تو ہو، خوشی تو ہو کہ جو کلام اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کلام کا مقام کیا ہے، تاکہ ہمارے اندر اس سے محبت پیدا ہو اور اس کو پڑھنے سیکھنے کی توفیق ہو. سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب